اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بارش کا قطرہ سانپ اور سیپ دونوں کے منہ میں گرتا ہے۔ سانپ اسے زہر اور سیپ اسے موتی بنا دیتا ہے۔ جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے ویسی ہی تخلیق ہوتی ہے۔ جو لوگ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین آمیز جملے کہتے ہیں وہ اصل میں اپنے ظرف کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ لا علمی میں حد سے بڑھ جائیں اور اللہ کو گالیاں دیں۔ غیر شیعہ کے پہلے خلیفہ ابو بکر نے عروہ کو ایسی کون سی شرمناک بات کہی جو میں بیان تو نہیں کر سکتا لیکن غیر شیعہ کتب سے دکھا سکتا ہوں۔ غیر شیعہ کے ہاں علامہ، شیخ اور قاری کا درجہ رکھنے والے علی بن سلطان محمد قاری متوفہ 1014 ہجری نے اپنی مشہور و معروف کتاب مرکات المفاتیح جو شرح مشکات المصابیح ہے میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ مولوی راؤ محمد ندیم نے کیا ہے اور یہ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور پاکستان سے چھپی ہے۔ جلد اس کی 7 اور صفحہ 473 ہے اور کتاب الجہاد ہے۔ سامعین، اسی روایت کو سبت ابن جوزی نے اپنی مشہور کتاب مرآت الزمان فی تواریخ العیان جلد 3 صفحہ 375 میں بھی نقل کیا ہے۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا جو شخص اللہ کے حکم کے باوجود کسی کے جھوٹے خدا کی توہین کرے وہ اللہ کا نافرمان ہے، اور یہ تو دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ کسی کا نائب، کسی کا خلیفہ، کسی کا جانشین، کسی کا وارث وہی ہوتا ہے جو اس کا فرما بردار ہو، جو اس کی بات مانتا ہو، وہ نہیں ہوتا جو اس کا نافرمان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ابو بکر کو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تو کیا خلیفہ ہی نہیں مانتے، کیونکہ نہ تو ابو بکر کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے اور نہ اللہ کے رسول نے خلیفہ بنایا ہے۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ گالم گلوچ کرنے والوں کو، سب و شتم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو۔ تو جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، جس کو اللہ اپنا محبوب نہیں رکھتا، اسے اپنا خلیفہ کیسے بنا سکتا ہے؟ کیا آپ نے دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ دیکھا ہے جس نے اپنے غیر محبوب انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہو، اپنا جانشین بنایا ہو، اپنا نائب بنایا ہو؟ سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ عوام پر حقیقت واضح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔